नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज मैं आपको एक मजलिस का खूबसूरत मंजर दिखाने जा रहा हूँ। ये वो मजलिस है जो दुनिया की तमाम तरीन मजालिस से बेहतर है, बाबरकत है, जहाँ रहमतें बरसती हैं। कौन कहाँ से आया किसी को मतलब नहीं, कौन किसके साथ है कोई मतलब नहीं। लाखों फर्जंदाने तौहीद का मजमा है और सबका एक ही मंशा है, मुझसे मेरा रब राजी हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, मैं आज आपको रियासत कर्नाटक के टीपू के शहर मैसूर में सजी एक रूहानी तबलीगी जोड़ के उस मंजर को दिखाने जा रहा हूँ जिसने एक तारीख रकम की और फिर खैरखाही के मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बताए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके दिल पर दस्तक देना चाहता हूं, ये कहते हुए कि यहां अपना दिलो दिमाग दोनों साफ कर लें कि मैसूर में सजे तारीखी और रूहानी जोड़ की मंजरकशी करके उसकी तारीफ के पुल बांध के मुझे किसी खास ग्रुप की न तरफदारी करना है और न किसी की मुखालिफत करना है। सीधी बात के आगाज में ही मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि मेरा ताल्लुक किसी खास ग्रुप से है, न किसी की मुखालिफत करके मैं अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहता हूं। मैं इस वक्त सिर्फ एक सहाफी हूं, जो महसूस करता हूं वो बयां कर देता हूं। बस इसको अपने पल्लों से बांध कर मेरी अगली सीधी बात को सुनना, ताकि आपका दिल मेरे लिए साफ हो और मेरा दिल आपके लिए। नाज़रीन, एक तरफ मेरे सामने इस वक्त की वो ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं और वीडियोस हैं जो मैसूर के जोड़ से वाबस्ता हैं, जो मेरे पीछे मौजूद स्क्रीन पर वो चल भी रही हैं और आपने उसको देख रहे हैं। और मेरे जहन में दुनिया भर में और मुल्क भर में होने वाले इज्तिमाआत की वो तस्वीरें भी उभर उभर कर सामने आ रही हैं, जिसमें जहां देखो फर्जंदान इस्लाम की सिर्फ सर ही नजर आते हैं। जैसे टोपी जुब्बा वो इस्लामी लिबास में मलबूस इंसानों का एक ऐसा ठाटे मारता हुआ समंदर है जो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी सोच में गुम दोस्तों में उस तबलीग के रास्ते में खो गया, उसकी तारीख में खो गया, उसकी हक़ानियत को, उसकी मेहनत को तारीख के पन्नों में खोजने लगा तो साल 1920 में फाजिल दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह को इस उम्मत के लिए तड़पते हुए देखा। और फिर इस तड़प और फिक्र की शक्ल जो निकली वो ये कि इस्लाह के लिए मुखलिसाना कोशिश करनी थी। ऐसी कुर्बानियां जिस तरह की कुर्बानियां सहाबा इकराम ने दी थी, और इस इखलास का नतीजा ये निकला, रात को अल्लाह से मांग कर दिन में मेहनत करने का, जद्दोजहद करने का, कच्चे पक्के मकानों में जाकर मुसलमान को मुसलमानी की पहचान करवाने का ये सिला मिला। बल्कि एक ऐसी जमात वजूद में आई कि जुमला 28 खलीजी व अरब ममालिक और फिर 75 मुस्लिम ममालिक भी मिलकर ऐसे आलमगीर जमात नहीं बना सके। और ये जमातें दुनिया के चप्पे चप्पे में ऐसे पहुंची और अरब ममालिक में वो इनकलाब बपा किया कि अरब बाशिंदे भी एक थैला हाथ में उठाकर अफ्रीका के जंगलों में दुनिया भर में तबलीग करते हुए नजर आए और नजर आ रहे हैं और ता क़यामत तक इंशाअल्लाह नजर आएंगे। नाज़रीन, बगैर इश्तिहार के, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बगैर किसी हंगामा व हल्लम गुल्ले के 1920 में तश्कील दी गई इस जमात बनाम तबलीग की पहुंच का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी कितनी कारगुजारियां हैं जिसने लाखों शराबियों की जिंदगियां बदल दी, उसका हमें अंदाजा नहीं। न जाने कितनों की दुआओं ने कितनों की जिंदगियां बदल दी। ये काम खुश उसलूबी से चलता रहा, न सिर्फ चलता रहा बल्कि फैलता रहा, अपने पर फैलाता रहा, जंगलों में पहुंचा, समंदरों के तहों में पहुंचा। इस जमात के लोग वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना नामुमकिन नहीं बल्कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जंगलों, बयाबान, सहरा, संगलाख, वादियां उनके लिए कोई माना नहीं रखती थी, क्योंकि इसकी बुनियाद सिर्फ लिल्लाह थी, लिल्लाह है और लिल्लाह रहेगी। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस जलाए गए दिए को शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लेकर चले।
بعد میں حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو سنبھالا، پھر حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے اس کام کو جاری رکھا اور پروان چڑھایا۔ دنیا نے اس خاموش جماعت کی مخلصانہ دعوتی سرگرمیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ہر ایک جڑا اس کام سے، ہر مسجد جڑی، ہر محلہ جڑا، ہر کس و ناکس جڑا۔ زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں بچا جس شعبے سے وابستہ افراد کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ملاقات نہ کیے ہوں اور ان کے سامنے دین کی بات نہ رکھے ہوں۔ مگر ناظرین، کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں سے گروپ بندی شروع ہوئی اور دو مشہور شخصیات جو اس کام کو لے کر چلے، ان کے صاحبزادوں میں عمارت کو لے کر اختلافات پیدا ہونے لگے اور پھر دھیرے دھیرے اختلافات یوں بڑھنے لگے اور ایسا بڑھنے لگے کہ آج جماعت کے ساتھیوں کو جن نظروں سے دیکھا جاتا تھا اس زمانے میں ان نظروں سے آج نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ خود جماعت کے ساتھی ایک دوسرے کو حریف اور دوستوں میں شمار کرنے کے پیمانے بنا لیے ہیں۔ پوری دنیا، یہاں تک کہ غیر مسلم حضرات بھی جو یہ مانتے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے وجود میں آئی اس جماعت نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں، جس کی وجہ سے شرابی، کبابی اور دیگر جرائم پیشہ لوگ راہ راست پر آئے، گانے بجانے سے توبہ کیا، کروڑوں نے جس راستے میں اپنے کلمے اور نماز کو درست کیا، لاکھوں کی تعداد میں جس جماعت نے والدین سے منوایا کہ وہ اپنے اولاد کو عالم دین بنائے، آج وہ جماعت اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ ایک مسجد میں ایک عالم دین کو برا بلا کہا جاتا ہے، تبلیغ کے ذمہ داروں کو عجیب عجیب انداز سے نئے نئے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین، جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ میسور کا جوڑ جتنا روح پرور تھا، دسیوں لاکھ افراد جہاں جمع ہوئے، وہ واقعی تاریخی دن تھا سرزمین میسور کے لیے۔ سب کے ارادے نیک، سب کی منشا ایک کہ خدا راضی ہو جائے۔ وہیں اس دوران ایک خبر آتی ہے کہ ایک مسجد میں دیوبند کے سفیر کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ایسی ہی جماعت کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہاں رکیے اور سوچئے کہ ہم کہاں تھے اور کدھر کو آ گئے۔ ناظرین، یہاں مجھے ایک رکنے کی اجازت دیں، بریک کے اس پر کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، سمجھ میں نہیں جا رہا ہے کہ آغاز کہاں سے کروں۔ کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا دم بھرنے والے آج بھری مسجد میں ایسے مدرسے کے سفیر کو رسوا کر رہے ہیں جس مدرسے کے فارغ التحصیل اور فاضل دیوبند نے اس کی بنیاد رکھی، اس جماعت کی، اس تحریک کی۔ کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کئی صوبوں میں جماعتوں کے آنے سے پہلے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جماعت کس گروپ سے وابستہ ہے اور تعلق رکھتی ہے؟ فلاں کی ہو تو نصرت اور نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ دونوں گروپوں کے افراد ایک دوسرے سے اتنے بیزار اور متنفر کے مساجد سے بیگ اور دیگر اشیاء تک باہر پھینکا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے معاف کیجئے اگر میں یہاں پر غلط ہوں، مگر حقیقت یہی ہے۔ صبح ہوتی نہیں کہ کسی نہ کسی نئی تحریر پر نظر پڑ ہی جاتی ہے، اور پھر تحریروں کے جواب در جواب نے ہماری لکھاریوں کو اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف یا پھر شورائی نظام کو اپنانے والے علماء کرام اور ذمہ داران کے خلاف لکھنا ہی ان کا مشغلہ بن گیا ہے، اور یہی اس وقت کی سب سے بڑی ان کی اپنی تبلیغ ہے۔ معاف کیجئے وہ علماء کرام جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور ماحول میں کشیدگی لانے کے ساتھ ساتھ دونوں گروپوں کے حامیوں کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں، ضرور اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ اختلافات کی کوئی حد ہوتی ہے،
وہ تو بھلا ہوا کہ اختلافات کی یہ بو عام آدمیوں تک بہت ہی کم بلکہ نہ کے برابر پہنچی ہے، اور نفرت پھیلانے والی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی تحریریں اردو میں آ رہی ہیں، اور تبلیغی ساتھیوں کا قریب 75 سے 80% طبقہ ہندوستان میں ابھی تک ان اختلافات سے دور ہے، کیونکہ وہ چلا اور 4 مہینے میں 6 باتیں اور پھر زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کے آداب ہی سیکھا ہے، اختلافات کو نہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور پھر اختلافات کی لکیر عام آدمی جو کبھی شرابی تھا، نمازوں سے دور تھا، دین سے دور تھا، علماء اکرام سے دور تھا، منچاہی زندگی گزار رہا تھا، یہاں اگر یہ پار کر گئی اور اس کو بھنک لگی تو پھر ہر مسجد اکھاڑا بن جائے گی۔ مجھے معاف کرے یہ اندیشہ اگر میں ظاہر کر رہا ہوں، مگر جب آپ واٹس ایپ میں شیئر کی جانے والی تحاریر جس میں گالی گلوچ اور مرکز نظام الدین کے ذمہ داران و دیگر علماء کرام اور دیگر صوبائی ذمہ داران کو جن گندے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں تو یہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی وہ اپنے علماء کرام سے عقیدت مندی رکھتا ہے۔ ہاں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اختلافات ہیں، ایسی باتیں ہیں جس سے رجوع کرنا بھی لازمی ہے، مگر کیا ہم اس چنگاری کو یوں ہی بھڑکاتے رہیں گے؟ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ میسور کے اجتماع میں قریب 10 لاکھ سے زائد ساتھیوں کا مجمع جمع تھا۔ میں اس کو بھیڑ یا ہجوم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بھیڑ یا ہجوم کی تعبیر ایسے جمگھٹے کو کہا جائے گا جو یوں ہی جمع ہو گئی یا پھر جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، جیسے تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، مگر یہاں تو تماشے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے۔ سب لوگ کسی خاص ذمہ داران کو یا پھر شورائی نظام کو عام کرنے کی بات جو کہہ رہے ہیں، ان اکابرین یا ذمہ داران کو خوش کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی ملک بھر کے مختلف صوبوں میں اجتماعات ہوئے، کیا وہاں جمع ہونے والے سب کے سب مولانا سعد صاحب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے یا دیگر اکابرین کو؟ بات صاف ہے، اگر کسی خاص شخصیت کی رضا کے حصول کا منشا اور مقصد ہے، زیادہ سب کے سب مولانا سعد صاحب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اتنی بڑی تعداد، یا دیگر اکابرین کو زیادہ افراد کو جمع کر کے ایک دوسرے کی اجتماعات کو نیچا دکھانا ہے، تو مجھے معافی کی جگہ رکھ کر علل اعلان یہ کہنے کی اجازت دیں کہ یہ جمع ہونا ہمارا بیکار ہے، رات کو اٹھ کر آنسو بہانا بیکار ہے، بیانات کا سننا اور سنانا بھی بیکار ہے۔ سوچئے اگر اختلافات نہ ہوتے تو میسور کے جوڑ میں اور کتنا بڑا مجمع ہوتا۔ ناظرین، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان اختلافات کو بڑھاوا دینے کے لیے اب ہمارا دشمن بھی میدان میں اتر گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی تحریک کو توڑ کر رکھا جائے، اختلافات کو بڑھاوا دیا جائے، تاکہ یہ امت یوں ہی بکھر کر ختم ہو جائے۔ مگر ناظرین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس تحریک نے، جس جماعت نے کروڑوں کو راہ راست پر لایا، سچی اور اچھی زندگی گزارنے کی گر بتائے، جہاں نام و نمود شہرت جیسے الفاظ کا کوئی نام و نشان نہیں، ویسی تحریک کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، مگر کام تو جاری رہے گا۔ افراد سے کچھ نہیں ہوتا، افراد آئیں گے اور چلے جائیں گے، کام تو زندہ رہے گا، چاہے کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی لکھ لے اور کچھ بھی بول لے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم اصلاح کے چکر میں ایسی تنقیدی تحریریں عام کر رہے ہیں جس سے تبلیغ اور پوری تحریک پر اثر پڑ رہا ہے۔ اکابرین پر الزامات کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور ایسے الزامات جو کسی دشمن پر لگانے سے پہلے 100 بار سوچے انسان۔ ناظرین، یہاں نہ مجھے ان تحریروں کا حوالہ دینا ہے اور نہ کسی کی تحریر کا جواب دینے یا کسی کی طرفداری یا مخالفت کرنے یہاں کھڑا ہوں۔ میرا مقصد مجھے خود کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے، اور میں نے جو غلطی کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری جگہ آپ میں سے ہر کوئی اس جگہ رکھ کر سوچ سکتا ہے۔ ابھی دیکھیے، اورنگ آباد کے اجتماع کی تیاریاں چل رہی تھی کہ کسی نے دیوبند کے حوالے سے پوسٹ شائع کر دی کہ اجتماع میں نہ جائیں۔ نہ جانے کیا کیا سب شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، ہر جگہ یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ بھائی آخر وہی لوگ جو رات کے اندھیرے میں گشت کرتے ہوئے، گشت کے دوران دعائیں اور ورد کرتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے بلا غرض اللہ کے بندے کو مسجد تک آنے کی دعوت دیتے تھے، وہ لوگ اب تبلیغ سے ساتھیوں کو روکنے لگ گئے۔ کہاں چلی گئی غیرت ایمانی اور غیرت دینی؟ کسی شخص اور فرد سے اختلافات کی انتہا یہ کہ ہم اب کفار مکہ کی طرح تبلیغ میں جانے آنے والوں کے لیے روڑے اٹکائیں گے۔
नाज़रीन माफ कीजिए अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, मगर यही सब हो रहा है। मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। इससे पहले भी इस मौजू पर मेरी 2 सीधी बातें आम हुई, लाखों लोगों ने देखा, कई लोगों ने फोन किया, कई अफराद के ऐसे फोन होते कि अजीज भाई बताओ तो सही कि करें क्या। मेरा एक ही जवाब होता, तबलीग अगर अल्लाह और उसके रसूल की कर रहे हो तो इख्तिलाफात में पढ़ने के बजाय अपने काम में लगे रहो। इस वक्त यही एक सूरत रह गई है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ एक और ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक उस बार कुछ और قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. नाजरीन, हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में फितने इतनी तेजी के साथ आ रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बिलखुसूस ख़वातीन के रास्ते दुश्मन इस्लाम पर हमलावर हो चुका है। वो चाहे औरतों की इमामत का मसला हो, या फिर तलाक के नाम पर शरीयत में मुदाखलत की कोशिश, या फिर शकील इब्न हनीफ या इस जैसे मकरूह तरीन चेहरों का बढ़ता हुआ फितना, या फिर आलम इस्लाम में न्यू वर्ल्ड के नाम पर दीन बेजारी। ऐसे में ये वाहिद तहरीक या जमात है जो दुनिया भर के ममालिक में घूम फिर कर अल्लाह से बिछड़े बंदों को उससे मिलाने की कोशिशें करते हैं। अपना सब कुछ अल्लाह के राह में निछावर करके लोग निकलते हैं, धूप छांव की परवाह किए बगैर, ठंड और गर्मी की परवाह किए बगैर, अपने मफादात को निकाल फेंक कर, उम्मत का दर्द लिए। कहीं मस्जिद मिली तो मिली, नहीं तो झोपड़पट्टी को आसरा बना लिया, सवारी मिली तो मिली, नहीं तो पैदल चल दिए। ऐसे अफराद को आप हजरात इज्तिमा में जोड़ में जाने से रोक रहे हैं। इख्तिलाफात की वजह से नुसरत करना छोड़ देंगे, बात करना छोड़ देंगे, बिस्तरे निकालकर मस्जिद से बाहर फेंक देंगे, गालम गलोच करेंगे, तो फिर तबलीग का असर क्या हुआ हम पर? किस जबान से कह रहे हैं कि हम फलां ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी हैं? नहीं, आप सिर्फ फलां जमात से ताल्लुक रखते हैं, फलां ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, मगर ऐसे करतूत की वजह से तबलीगी नहीं कहला सकते, क्योंकि तबलीग में ग्रुप बंदी तो नहीं सिखाई जाती। नाज़रीन, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि अफराद की वजह से ये काम चल रहा है, तो फिर ये आपका भरम है जो टूट जाएगा। मैंने किताबों में लिखा हुआ पढ़ा है, कई कारगुजारियों में मुतकल्लिम हजरात को बोलते हुए सुना है कि हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कोई बड़े मुकर्रिर नहीं थे, हजरत मौलाना यूसुफ अलैहि रहमा कोई बड़े मुकर्रिर नहीं थे, मगर 50 लाख का मजमा भी होता तो पल भर के लिए भी तकरीर के दौरान नहीं हिलता था, पत्थरों की मान बैठकर उनका बयान सुन रहा होता। मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी यही हाल था। नाज़रीन, साफ बात यह है कि हमारी तनकीदी मंसूबाबंद, हमारी तनकीदी तहरीरों से, हमारे ऑडियो क्लिप जो सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं नफरत का अलाव भड़काने के लिए, इससे ना काम पर असर पड़ेगा ना ही काम करने वाले अफराद पर। इतना बड़ा काम तकरीरों से, मंसूबाबंद मंसूबों से एक दूसरे को बरतर साबित करने से न चला है और न चलेगा। ये तो दुआओं और मेहनत का नतीजा है। नाज़रीन, इस वक्त इख्तिलाफात की रफ्तार जिस तेजी के साथ फैल रही है, आगे बढ़ रही है, इस बीच मुझे और आपको अगर वाकई हम दीन इस्लाम के नाम लेवा हैं और फिर जमात और तबलीग से मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, तो हमें ये सोचना होगा कि इन इख्तिलाफात को दूर करने की क्या शक्लें हो सकती हैं, ना कि एक दूसरे ग्रुप को गालियां देकर मजीद जलती में तेल का काम करना है। मुझे यहां पर माफ कीजिए, ऐसी तहरीरें उलमाए किराम की जानिब से ज्यादा आ रही हैं। कई तहरीरें इत्तेहाद और इत्तिफाक बनाए रखने के लिए आती हैं, तो उससे ज्यादा ग्रुप बंदी और एक दूसरे ग्रुप पर सब्ब शतम की तहरीरें आ रही हैं। नाज़रीन, सोचिए, एक छोटा सा घर जिसमें कुछ ही खानदानी अफराद रहते हैं, ऐसे खानदान में इख्तिलाफात हो जाती हैं जिस खानदान में 5 से 6 अफराद ज्यादा होते हैं, अनबन हो जाती है, घर टूट जाते हैं। तो मुझे बताइए,
کہ عالمی سطح پر جو تحریک چل رہی ہے کیا وہاں اختلافات نہیں ہو سکتے؟ کون سا ایسا ادارہ اس وقت ہند و پاک میں بچا ہے جہاں اختلافات نہیں پائے جاتے؟ کوئی ادارہ آپ انگلی بتا کر کے نہیں بتا سکتے کہ یہاں اختلافات نہیں، بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں ادارے آج کل۔ ناظرین، مجھے ہاں آپ کی زبان بن کر ایسے حالات میں ہند و پاک کے علماء کرام کے سامنے پرخلوص درخواست کرنے کی اجازت دیں کہ قائدین ملت وحدت سامنے آئیں۔ اختلافات کی چنگاری دھیرے دھیرے تمام تر صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، سب و شتم کے ساتھ ساتھ اب مار پیٹ تک بات پہنچی ہے۔ اگر قائدین ملت اس وقت سامنے آ کر اس اختلافات کو ختم نہیں کریں گے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ اختلافات خونی شکل اختیار کر لیں گے۔ لہٰذا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانشین علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، استاد مکرم حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا محمود مدنی مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا سجاد نعمانی مدظ اللہ العالی، استاد مکرم حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم، ان تمام علماء و قائدین ملت اور ان کے علاوہ بھی جو اس وقت قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مسئلے کو جلد سے جلد حل فرمائیں۔ اور یہ درخواست، یہ اپیل آج ہر اس شخص کی دل کی آواز ہے اور ان کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو اس جماعت کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے اختلافات سے جن کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ ان اختلافات کو بڑھاوا دینے والے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میں یہاں ان تمام واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی دونوں فریقوں کے تعلق سے کسی بھی قسم کی تحریر یا شرارت بھرا پیغام روانہ کرتا ہے تو پل بھر نہ سوچیں اور فوری اس شخص کو گروپ سے نکال باہر کریں۔ یہ مت سوچے کہ وہ کوئی عالمی دین ہے یا پھر کوئی بڑا تیس مارخاں ہے، کوئی ذمہ دار ہے۔ ہاں، اگر کسی گروپ کا ایڈمن ایسی شرارت کر رہا ہے تو پھر آپ اس گروپ کو ہی چھوڑ دیں تاکہ ایڈمن کو یہ احساس ہو کہ وہ جو پیغامات بھیج رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ کچھ نہیں تو ناظرین ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر صاف بات ہے ہم سب کی زندگی ویسے بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہی زندگی ہی تو ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے، باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اولاد کا رشتہ۔ جب ان رشتوں کی پہچان ہوتی ہے تو یہی رشتے آگے بڑھ کر خاندان کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی زندگی میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے سے اپنے رب کا رشتہ کیا ہے، اور اسی رشتے کی تلاش میں یہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ اسی پہچان کے لیے ہی تو انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر صحرا، چٹیل میدان، سنگلاخ وادیاں سمیت جنگلات گھومنے پھرنے نکلتا ہے دعوت دینے کے لیے۔ ہمیں یہاں کسی شخصیات کی پہچان نہیں کروائی جا رہی ہے، یہاں رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ اب یہ پہچان ہمیں جس راستے سے بھی ملے کیا فرق پڑتا ہے؟ ناظرین، کوئی لکھنے والا لکھتا ہے کہ انسانی زندگی کے انتہا کی مختصر سی جھلک جسے چند لفظوں میں بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے مگر حقیقت سے قریب تر ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر نشیب و فراز آتے ہیں جسے یا تو بھلا دیا جاتا ہے یا پھر انہیں قبر بھلا دیتی ہے، اور حقیقت میں یہی نشیب و فراز دھوپ چھاؤں اور انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں ملتی رہیں تو شاید ہمیں وہ خوشی کبھی خوشی نہ لگے جب تک ہمیں کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچے۔ اور ناظرین، اس وقت واقعی ہم دکھ کے پگڈنڈی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کی کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوگی، لہٰذا اس دکھ کو دور کرنے کی راہیں تلاش کیجیے، دکھ کو مزید دکھ دینے کے راستے نہیں۔ جی ہاں ناظرین، سمجھو تو پھر بات بنے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ناظرین وقت ہو چلا ہے. آخر میں چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. کمیاں سب میں ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ میں کمیاں نہیں ہیں. وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کی عیبوں کی ستاری کرتا ہے. بصورت دیگر دنیا کا کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچے گا. اس وجہ سے جب انفرادی طور پر ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں تو محنت بھی انفرادی طور پر کرنی ہوگی نا. آج تک جتنی بھی تنظیمیں، تحریکیں یا جماعتیں بنی سب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کہیں رکے گا نہیں. سوال یہ ہے کہ میرے اندر موجود کمی کو میں کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں. لہٰذا حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، ان کے درد و کڑن سے وجود میں آنے والی اس تحریک نے تمام تر تنقیدوں کے باوجود وہ انقلاب برپا کیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے. اور یہ سب اجتماعی محنت سے ہوا، اور اجتماعی محنت میں انفرادی عمل کو زیادہ دیکھا گیا. اس وجہ سے آج سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی کوشش کریں، جب جا کر کوئی سبیل پیدا ہوگی. امید کہ میرے اس پیغام کو عام کرنے میں آپ بھی میری مدد کریں گے. اور دعا کرتے ہوئے مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.